الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سننے والے جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی ویڈیو کے اندر استغفار کی فضیلت اور اس کے کچھ فوائد اور فضائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ موجودہ مشکلات کے اس دور میں، فتنے کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، اگر ہم اس وظیفے کا جو ہے معمول بنا لیں تو اللہ کی طرف سے ہم پر بڑی کرم نوازی ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے پائے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیں کہ قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑو۔ کچھ دیر گزری، ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت دعا فرما دیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، میرے باغات خشک ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ تو حاضرین مجلس میں سے، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت 3 شخص آئے اور 3 مختلف قسم کی اپنی شکایات آپ کے سامنے رکھیں، تو آپ نے سب کو استغفار ہی بتایا، اس میں کیا فضیلت ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب قرآن پاک سے دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں دیا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کا حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں کو بھی زیادہ کرے گا، اور تمہیں نرینہ اولاد یعنی بیٹے عطا کرے گا۔ تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ پاک تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری کرے گا۔ تو یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لكل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنائیں گے، اور ہر پریشانی سے اس کو اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شب عراق کے اندر تاخیر ہوگی، تو میں نے رات گزارنے کے لیے ایک مسجد کا رخ کیا۔ تو میں جب مسجد کے اندر گیا تو وہاں جو مسجد کا خادم تھا اس نے مجھے پہچانا نہیں اور اس نے مجھے مسجد سے نکال دیا۔ تو میں مسجد کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو اس شخص نے مجھے گھسیٹ کر وہاں مسجد کے دروازے سے بھی دور کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں آپ رات گزاریں، صبح آپ نے جہاں جانا ہو آپ چلے جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ تم اتنی کثرت سے استغفار پڑھتے ہو، کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ملا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے
اللہ پاک نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے سوائے ایک دعا کے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ میری خواہش اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروا دے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ دیکھو اللہ پاک نے تمہارے اس استغفار کی برکت سے کیسے مجھے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا ہے۔ تو یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ اپنے صبح اور شام کے معمولات میں اس کو بھی شامل فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان اعمال پر سب سے پہلے مجھے اور پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔